یہ کہانی ہے بڑھتی ہوئی کشیدگی کی، ناکام مذاکرات کی اور آخر میں آزادی کے ایک ایسے مطالبے کی جسے مزید ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اس موڑ پر کیسے پہنچا جہاں مکمل آزادی کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی نہیں بچا تھا۔ تو جب بات چیت کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سیدھا ہندوستان چھوڑ دو تحریک تک لے جاتا ہے۔ یہ اس لمحے کا جواب ہے جب امید ٹوٹ جاتی ہے اور عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ پورا معاملہ 3 اہم پڑاؤ سے گزرا۔ پہلے 1935 میں ایک وعدہ کیا گیا جو ادھورا رہا، پھر 1939 میں دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ گئی، اور آخرکار 1942 میں وہ حتمی مطالبہ سامنے آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ چلیں ان واقعات کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو شروعات ہوتی ہے 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک بہت بڑا قدم تھا خود حکمرانی کی طرف، لیکن اس کی بنیاد میں ہی کچھ ایسی گڑبڑ تھی جس نے آگے چل کر سارا کھیل بدل دیا۔ اچھا، تو یہ ایکٹ تھا کیا؟ اس میں کہا گیا تھا کہ جو برطانوی صوبے ہیں ان کا کنٹرول انڈین نمائندوں کو دے دیا جائے، لیکن اس کا جو اصل مقصد تھا یعنی ایک فیڈریشن بنانا، وہ منصوبہ فیل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ شاہی ریاستوں کو لگا کہ بھئی ہماری خود مختاری تو ختم ہو جائے گی، تو بس اسی ڈر سے انہوں نے شامل ہونے سے انکار کر دیا، اور ایکٹ کا وہ سب سے بڑا حصہ وہ کبھی لاگو ہی نہیں ہو پایا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایکٹ میں خامیاں ہونے کے باوجود انڈین نیشنل کانگریس نے الیکشن لڑا اور جیتا بھی۔ 11 میں سے 8 صوبوں میں ان کی حکومتیں بنیں اور انہوں نے واقعی کام کر کے دکھایا۔ دیکھیں نا، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا گیا، بنیادی تعلیم پر کام شروع ہوا، شراب پر پابندی لگی اور کسانوں کو قرضوں میں ریلیف دیا گیا۔ مطلب ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی، لیکن دنیا میں حالات بہت تیزی سے بدل رہے تھے۔ اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، اور اس ایک واقعے نے ہندوستان کی پوری سیاست کا نقشہ ہی الٹ کر رکھ دیا اور آزادی کی لڑائی کو ایک بالکل نئی ڈگر پر ڈال دیا۔ ہوا یہ کہ 1939 میں وائسرائے لارڈ لنلتگو نے ایک اعلان کر دیا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ ہندوستان اب جنگ میں شامل ہے، اور یہ فیصلہ انہوں نے کسی بھی انڈین لیڈر سے پوچھے بغیر کیا تھا، مطلب بالکل یک طرفہ فیصلہ۔ اور بس یہی بات ایک بہت بڑے سیاسی بحران کی وجہ بن گئی، کیونکہ اسے صاف ظاہر تھا کہ ہندوستانیوں کی رائے کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ اور یہاں آ کر معاملہ بالکل پھنس گیا، ایک ڈیڈ لاک ہو گیا۔ برطانیہ کہہ رہا تھا کہ بھئی پہلے جنگ جیتنے میں ہماری مدد کرو، آزادی کی بات بعد میں کریں گے، اور کانگریس کا صاف کہنا تھا کہ نہیں، پہلے ہندوستان کو آزاد کرو پھر ہم جنگ میں مدد کریں گے۔ تو دونوں اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے اور کوئی بیچ کا راستہ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ تو جب کوئی بات نہیں بنی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ نومبر 1939 میں کانگریس کی تمام صوبائی حکومتوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا، اور اس ایک قدم کے ساتھ ہی وہ جو تھوڑا بہت خود مختاری کا دور شروع ہوا تھا نا، وہ وہیں ختم ہو گیا۔ اب جنگ میں حالات بدل رہے تھے، جاپان آگے بڑھ رہا تھا اور برطانیہ پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ انہیں ہندوستان کی مدد کی سخت بلکہ اشد ضرورت تھی۔ تو اسی پریشر میں آ کر انہوں نے ایک آخری کوشش کی، ایک آخری آفر دی سمجھوتے کے لیے۔ اس کوشش کو ہم کرپس مشن کے نام سے جانتے ہیں۔ ہوا یہ کہ مارچ 1942 میں پرائم منسٹر ونسٹن چرچل نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو انڈیا بھیجا۔ انہوں نے آ کر ایک نئی پیشکش کی تاکہ انڈینز جنگ میں ان کا ساتھ دیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ انڈیا کی تمام بڑی پارٹیوں نے اسے صاف صاف مسترد کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ناکام ہوا کیوں؟ سب سے بڑی وجہ ایک ہی تھی، اس آفر میں مکمل آزادی کی کوئی صاف بات ہی نہیں کی گئی تھی، اور انڈین نیشنل کانگریس کے لیے اب اس سے کم پر کوئی بات ہونی ہی نہیں تھی۔ اور معاملہ صرف کانگریس تک محدود نہیں تھا، مسلم لیگ نے بھی اس تجویز کو رد کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں پاکستان بنانے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ تو یہاں سے ہمیں اس وقت کی سیاسی پیچیدگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کے اپنے اپنے مطالبات تھے جو بہت واضح تھے۔ تو جب بات چیت کے سارے راستے بند ہو گئے، سمجھوتے کی کوئی امید نہ بچی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر راستہ بچتا ہے براہ راست ٹکراؤ کا۔ اب وقت آ گیا تھا ایک آخری فیصلہ کن قدم کا۔ اور یہ بات ہمیں اپنے سورس مٹیریل میں بھی صاف نظر آتی ہے کہ جیسے ہی کرپس مشن فیل ہوا، انڈین نیشنل کانگریس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اب ایک شدید تحریک چلانی ہوگی۔ یہ ایک فوری رد عمل تھا، اور وہ شدید تحریک کیا تھی؟ وہ تھی ہندوستان چھوڑ دو کی قرارداد۔ یہ اگست 1942 میں پاس ہوئی، اور اس کا مطالبہ بالکل صاف تھا، ایک دم کلیئر۔ برطانوی راج ہندوستان میں فوراً ختم ہونا چاہیے، بس۔
اچھا، اس تاریخی دن کے بارے میں کچھ اہم باتیں جان لیتے ہیں۔ یہ قرارداد 7 اگست 1942 کو پاس ہوئی۔ جگہ تھی ممبئی کا گوالیا ٹینک میدان، جسے آج کل کرانتی میدان کہتے ہیں۔ اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ اور ویسے اس کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ 14 جولائی کو وردھا میں جو ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، وہیں اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ تو یہ ساری کہانی، یہ سارے واقعات ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا اقتدار کی پرامن منتقلی کا کوئی راستہ بچا بھی تھا، یا پھر حالات ہی کچھ ایسے بن چکے تھے کہ یہ ٹکراؤ، یہ تصادم ہونا ہی تھا؟ کبھی سوچا ہے کہ جب ایک پورا ملک ایک آواز ہو کر اپنے حکمرانوں سے کہے بس اب بہت ہوا؟ ٹھیک یہی ہوا تھا 1942 میں ہندوستان کے اندر۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہندوستان چھوڑو تحریک کی، ایک ایسی عوامی بغاوت جس نے برطانوی راج کی بنیادیں ہمیشہ کے لیے ہلا کے رکھ دی تھیں۔ یہ الفاظ تھے مہاتما گاندھی کے، اور یہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، یہ ایک چیلنج تھا۔ ہم یا تو ہندوستان کو آزاد کرائیں گے یا اس کوشش میں جان دے دیں گے۔ ان الفاظ نے لاکھوں لوگوں کو جگا دیا، ایک ایسی تحریک شروع کی جس کا مقصد صرف ایک تھا، مکمل آزادی، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ لیکن اتنی بڑی بغاوت ظاہر ہے راتوں رات تو نہیں ہوتی۔ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مایوسی اور صبر کے لمبے امتحان میں۔ جب برطانوی حکومت نے بات سننے سے انکار کر دیا تو ایک بہت ہی منفرد حکمت عملی اپنائی گئی، یعنی انفرادی ستیاگرہ۔ اور یہ کمال کی حکمت عملی تھی۔ بڑے بڑے مظاہروں کے بجائے جنہیں کچلنا آسان ہوتا، ہر ایک شخص خود ایک احتجاج بن گیا۔ یہ قانون کی انفرادی نافرمانی تھی، ایک خاموش، پرامن لیکن بہت ہی طاقتور جنگ مخالف پیغام۔ شروعات تو ہوئی آچاریہ ونوما بھاوے سے، لیکن وہ اکیلے بالکل نہیں تھے۔ ان کے پیچھے 25,000 لوگ تھے، اور ان میں سے ہر ایک نے جان بوجھ کر گرفتاری کا انتخاب کیا۔ ذرا سوچئے، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 25,000 الگ الگ کہانیاں ہیں، 25,000 فیصلے، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ تبدیلی کی خواہش کتنی گہرائی تک جا چکی ہے۔ لیکن انفرادی احتجاج کی یہ خاموش لہریں کافی نہیں تھی، ایک طوفان کی ضرورت تھی۔ تو حکمت عملی کو بدلنا پڑا، اور ملک ایک ایسے فیصلہ کن موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا جسے تاریخ میں کرو یا مرو کے لمحے کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے۔ 8 اگست 1942، یہ وہ تاریخ تھی جب الفاظ عمل میں بدل گئے۔ جواہر لال نہرو نے ہندوستان چھوڑ دو کی قرارداد پیش کی، جو بھاری اکثریت سے منظور ہو گئی، اور اسی کے ساتھ برٹش راج کے خاتمے کی الٹی گنتی سمجھیں کہ سرکاری طور پر شروع ہو گئی۔ اور پھر گاندھی نے وہ الفاظ کہے جو پوری قوم کا نعرہ بن گئے، کرو یا مرو۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ ایک عہد تھا، ایک اعلان تھا کہ اب کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے، یا تو آزادی ملے گی یا پھر اس کی کوشش میں سب کچھ قربان ہو جائے گا۔ اس اعلان نے ایک چنگاری کو ہوا دی، اور پھر جو ہوا وہ ایک بے قابو آگ کی طرح تھا، ایک عوامی بغاوت جو پورے ملک میں پھیل گئی اور اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ برطانوی حکومت نے فوراً رد عمل دکھایا۔ اگلی ہی صبح کانگریس کی ساری بڑی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں لگا کہ سر کچلنے سے تحریک ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ اس سے تحریک ختم نہیں ہوئی، بلکہ بے لگام ہو گئی۔ جب کوئی لیڈر نہیں رہا تو عوام خود لیڈر بن گئے۔ جیسی ہی خبر پھیلی، ہجوم نے برطانوی طاقت کی علامتوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جیلیں، پولیس اسٹیشن، سرکاری دفتر، یہ صرف توڑ پھوڑ نہیں تھی، یہ جبر کے پورے نظام پر سیدھا حملہ تھا۔ لاٹھی اور گولیوں کے باوجود لوگوں کے دل سے خوف کی دیوار ٹوٹ رہی تھی۔ یہ جدوجہد ہر جگہ تھی، لیکن مہاراشٹر کے چھوٹے چھوٹے قصبوں جیسے چمور، آشٹی اور یاولی میں اس کی آگ کچھ زیادہ ہی روشن تھی۔ یہاں جوان، بوڑھے سب نے مل کر بے مثال ہمت دکھائی اور اپنی قربانیوں سے اس تحریک کی تاریخ لکھی۔ اور اس جد و جہد میں ہر کوئی شامل تھا، لیکن شاید سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے کچھ بہادر ترین جنگجو اسکول کے بچے تھے۔ نندوربار نامی قصبے میں شریش کمار نامی ایک نوجوان لڑکے نے اپنے اسکول کے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ایک جلوس نکالا۔ ان کا واحد ہتھیار ترنگا جھنڈا تھا اور مقصد بالکل صاف، آزادی کے لیے کھڑا ہونا۔ اور ان کی آوازوں سے صرف ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، وندے ماترم۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ ان کے پختہ ارادے کا اعلان تھا جو فضا میں گونج رہا تھا۔ لیکن ان بچوں کی ہمت کا جواب ملا گولیوں سے۔ پولیس نے فائرنگ کر دی۔ شریش کمار، لال داس، دھنسک لال، شایدھر اور گھن شیام، یہ پانچوں بچے اس دن شہید ہو گئے۔ ان کی یہ قربانی ایک بہت تلخ یاد دہانی بن گئی، اس بات کی کہ یہ تحریک کتنی بے رحم تھی اور آزادی کی اصل قیمت کیا تھی۔
1942 کے آخر تک تحریک کی آگ بجھی نہیں تھی، بلکہ یہ زیر زمین چلی گئی۔ کھلی بغاوت نے اب ایک نئی شکل اختیار کر لی تھی، ایک منظم خفیہ جنگ کی۔ تو اب تحریک کے دو الگ الگ مرحلے نظر آ رہے تھے۔ پہلی لہر ایک خود بخود بغیر لیڈر کے عوامی ابھار تھی، لیکن دوسری لہر زیادہ منصوبہ بند اور خفیہ تھی۔ اب قیادت نوجوان سوشلسٹ کارکنوں کے ہاتھ میں تھی اور کھلے احتجاج کی جگہ لے لی تھی حکومتی مشینری کو اندر سے کمزور کرنے کی اسٹریٹجک کوششوں نے۔ اس خفیہ جنگ کی قیادت کر رہے تھے نوجوان اور پرعزم رہنما جے پرکاش نارائن، ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اور ارونا آصف علی جیسی شخصیات نے آگے بڑھ کر قیادت کا خلا پر کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ آزادی کی شمع بجھنے نہ پائے، بلکہ اسے ایک نئی، زیادہ اسٹریٹجک سمت ملے۔ ان کا مقصد اب کھلا ٹکراؤ نہیں بلکہ تخریب کاری تھا۔ انہوں نے برطانوی حکومت کی لائف لائنز کو نشانہ بنایا، ٹرانسپورٹ اور مواصلات۔ ریلوے لائنیں اکھاڑی گئیں، ٹیلی فون کی تاریں کاٹی گئیں اور پلوں کو اڑا دیا گیا۔ ہر عمل کا مقصد حکومت کے کام کاج کو مفلوج کرنا اور اس کے کنٹرول کو کمزور کرنا تھا۔ تو آخر میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا پیغام بالکل واضح تھا۔ گاؤں سے لے کر شہروں تک اس کا اثر ہر جگہ محسوس کیا گیا۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہندوستان اب صرف آزادی مانگ نہیں رہا تھا، وہ متحد تھا، پرعزیم تھا اور پیچھے ہٹنے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب کسی تحریک سے اس کے رہنما چھین لیے جائیں تو کیا یہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے یا ایک نئی شروعات؟ ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا جواب صاف ہے۔ جب قیادت ختم ہو جاتی ہے تو عوام خود قیادت بن جاتے ہیں، اور شاید یہی اس کی سب سے طاقتور میراث ہے۔ اگست کرانتی یہ کوئی عام احتجاج نہیں تھا، بلکہ یہ پورے ملک کا ایک ساتھ ایک آواز میں دیا گیا فیصلہ کن رد عمل تھا۔ لیکن یہ تحریک صرف سڑکوں پر نعرے بازی اور مظاہروں تک محدود نہیں تھی۔ اس کے پیچھے ایک اور جنگ بھی چل رہی تھی، ایک خفیہ جنگ جو نظروں سے اوجھل تھی، زمین کے نیچے۔ اور اس خفیہ جنگ کے طریقے بھی بڑے ہوشیار تھے۔ خفیہ ریڈیو نشریات کے ذریعے لوگوں تک خبریں پہنچائی جاتی، برطانوی حکومت کی سپلائی لائنیں کاٹی جاتی اور جگہ جگہ مقامی ملیشیا گروپ بن گئے۔ مقصد بالکل صاف تھا، برطانوی انتظامیہ کو اندر سے کمزور کرنا۔ اس کی ایک زبردست مثال ممبئی کی ہے۔ وہاں اوشا مہتا اور ان کے ساتھیوں نے ایک خفیہ ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جس کا نام تھا آزاد ریڈیو۔ اس ریڈیو سے حب الوطنی کے گیت، تحریک کی خبریں اور لیڈروں کی تقاریر نشر ہوتیں تاکہ لوگوں کا جوش اور جذبہ برقرار رہے۔ اور یہ صرف ریڈیو کی بات نہیں تھی۔ بھائی کوتوال کے آزاد دستہ اور جنرل اوواری کی لال سینا جیسے مسلح گروہوں نے تو کئی مہینوں تک حکومت کو بالکل بے بس اور لاچار کر کے رکھ دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مزاحمت کتنی منظم اور گہری تھی۔ لیکن بات یہاں بھی نہیں رکی۔ کچھ علاقوں میں تو کارکنوں نے ایک ایسا جرأت مندانہ قدم اٹھایا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے صرف برطانوی راج کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اسے ختم کر کے اپنی حکومتیں ہی قائم کر لیں۔ اچھا، تو یہ متوازی حکومت تھی کیا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک علاقے سے برطانوی افسروں کو بھگا دیا جاتا اور پھر وہاں عوام اپنی حکومت خود چلاتے۔ یہ کوئی علامتی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ ایک حقیقی کام کرنے والی انتظامیہ تھی۔ اور یہ کوئی ایک آدھ جگہ کی بات نہیں تھی۔ بنگال کے مدنہ پور سے لے کر یو پی کے بلیا اور اعظم گڑھ تک اور مہاراشٹر کے ستارا تک ملک کے مختلف حصوں میں ایسی عوامی حکومتیں قائم ہو رہی تھیں۔ اس سے تحریک کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے مشہور مثالوں میں سے ایک مہاراشٹر کے ستارا کی ہے۔ وہاں کرانتی سنہا نانا پاٹل کی قیادت میں برطانوی حکومت کو ختم کر کے ایک متوازی حکومت قائم کی گئی۔ اور یہ حکومت صرف نام کی نہیں تھی، یہ باقاعدہ ٹیکس وصول کرتی، طوفان سینا نامی اپنی فورس کے ذریعے قانون نافذ کرتی اور اپنی عوامی عدالتوں میں مجرموں کو سزائیں سناتی تھیں۔ مطلب ایک مکمل جائز حکومتی نظام۔ لیکن جو چیز اسے واقعی خاص بناتی ہے وہ تھے اس کے سماجی کام۔ اس حکومت نے ساہوکاروں کی مخالفت کی، شراب پر پابندی لگائی، تعلیم عام کی اور ذات پات کے فرق کو ختم کرنے کے لیے کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حکومت عوام کے لیے ایک امید کی کرن بن گئی۔ تو یہ سب تو ملک کے اندر ہو رہا تھا، لیکن اسی وقت سرحدوں کے پار ایک اور محراز بھی گرم تھا۔ ہندوستان کو باہر سے فوجی طاقت کے ذریعے آزاد کرانے کی
ایک بہت بڑی کوشش بھی جاری تھی۔ ہندوستان کی مشرقی سرحدوں پر ہزاروں ہندوستانی فوجی انگریزوں سے لڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یہ تھی آزاد ہند سینا، ایک ایسی فوج جس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ہندوستان کی آزادی۔ اور اس زبردست فوج کی قیادت کر رہے تھے نیتا جی سبھاش چندر بوس۔ ان کا سفر بھی کمال کا تھا۔ پہلے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کی حیثیت سے ایک سیاسی رہنما تھے اور پھر آزاد ہند سینا کے سپریم کمانڈر بن گئے۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1942 کی اس تحریک نے ہندوستان پر کیا گہرے اور ہمیشہ رہنے والے اثرات چھوڑے؟ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس جدوجہد میں عوامی شرکت کا پیمانہ اتنا بڑا تھا کہ ملک کی تمام جیلیں بھی چھوٹی پڑ گئیں۔ یہ ایک حقیقت ہی اس تحریک کی وسعت بتانے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ مزاحمت صرف بندوق اور لاٹھی کی نہیں تھی۔ سانے گرجی اور راشٹر سنت تکڑوجی مہاراج جیسے لوگوں کے لکھے ہوئے حب الوطنی کے گیتوں نے مظاہرین کا جوش آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انقلاب صرف سڑکوں پر نہیں بلکہ دلوں میں بھی لڑا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 1942 کی تحریک ایک ملک گیر جدوجہد تھی۔ اس میں لاکھوں ہندوستانیوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دیں اور یہ ثابت کر دیا کہ ان کے عزم کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ 1942 کی تحریک نے ہمیں دکھایا کہ احتجاج اور مزاحمت کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، خفیہ ریڈیو سے لے کر متوازی حکومتوں تک۔ تو آج کے دور میں یہ تاریخ ہمیں عوامی تحریکوں کی طاقت کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات